بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ جی۔ صبح وطن کے ساتھ میں ہوں نوید نظامی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یہ جو خاص 10 دن گزر رہے ہیں ان میں عبادات کا سلسلہ تیز کر دیا گیا ہوگا۔ کچھ دن کی غیر حاضری رہی اور آپ لوگوں نے بڑے میسیجز کیے، میرے پرسنل نمبر پہ بھی میسیجز آئے، فیس بک پہ بھی آئے، تو کبھی کبھی ذمہ دارانہ جو امور ہوتے ہیں ان میں تھوڑا سا رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم صبح وطن نہیں کر رہے، ہمارے ساتھی صبح وطن کر رہے ہیں، پیغام ٹیلی ویژن صبح وطن آپ تک پہنچا رہا ہے، تو یہ ملاقاتوں کا سلسلہ اللہ نے چاہا تو جاری رہے گا۔ اس سے پہلے کہ میں پروگرام کا فارمیٹ بتاؤں، ہم آغاز کریں اور ساری چیزوں کو ڈسکس کریں۔ آج صبح سویرے مجھے فجر کی نماز کے بعد کچھ کالز آنا شروع ہو گئیں، کیونکہ میری پریویس جو انسٹیٹیوشن تھی جہاں سے میں وابستہ تھا، اس انسٹیٹیوشن میں پاکستان کے ایک بڑے نامور صحافی وابستہ تھے، تو ان کے بارے میں خبر یہ لگی کہ وہ دنیا چھوڑ گئے۔ اب یہ ایسا ایک زومانی سا جملہ تھا کہ جس میں بڑے لوگ پریشان بھی ہوئے۔ اب چونکہ ایسوسیشن رہ چکی تو ایسا جملہ سوشل میڈیا پہ کہیں بھی پوسٹ کرنے سے پہلے ذمہ داری کا ثبوت دیا کریں۔ آپ کا تھوڑا سا فن، تھوڑا سا مزاح، تھوڑی سی طنز و مزاح کی ایسی چیز جو کسی کے لیے بہت تکلیف دہ ہو سکتی ہے وہ مت کیا کیجیے۔ تو خیر اس کو تصحیح کی گئی، پھر ساری وہ چیزیں ڈیٹیل میں بتائی گئی۔ تو کہنا یہ تھا کہ آپ ذمہ داری کا ثبوت دیا کریں۔ اگر کوئی بات مزاح میں کرنی بھی ہو تو مزاح میں، اور کسی کی دل آزاری میں شدید ایک بڑا گیپ ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھا کریں۔ ایک چھوٹی سی بات کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ فارمیٹ ہمارا تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیا جاتا ہے۔ آپ کو آج کے کرنے کا کام جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں، ایک موضوع ہوتا ہے جس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور آج کا بڑا اہم موضوع ہے جس پہ ہم بات کریں گے فضائل حسنین کریمین رضی اللہ عنہما۔ ان پہ ہم بات کریں گے اور تفصیل سے گفتگو کی جائے گی۔ میرے معزز مہمان جو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پہلے تعارف کروا دوں، پھر آگے بڑھتے چلیں گے۔ قاری اکمل شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فاضل جامع لاہور اسلامیہ ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں سر آپ؟ ماشاء اللہ۔ اور ان کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت جن کے لیے آپ مجھے میسیجز بھی کرتے ہیں، کالز بھی کرتے ہیں، سوالات مجھے بھی بھیج دیتے ہیں، پیغام ٹیلی ویژن کو بھی بھیج دیتے ہیں، ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی آپ ان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ خیریت سے ہیں سر آپ؟ ماشاء اللہ۔ الحمدللہ۔ ایک تھینک یو میں ویسے آنر بھی کر دیتا ہوں، بڑا خوبصورت تحفہ تھا جو آپ کے اور نعیم ناصر صاحب جو ہمارے پروڈیوسر ہیں جی، ہمارے بھائی ہیں، ان کے ریفرنس سے مجھے پہنچ گیا، تو تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ جی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا گیا ہے صوفی سوپ اینڈ کیمیکلز کی جانب سے، دارالسلام انٹرنیشنل کی جانب سے اور الطیبہ انٹرنیشنل کی جانب سے۔ یہ پروگرام آپ تک صبح وطن پہنچایا جا رہا ہے۔ کال آپ کر سکتے ہیں، ہمیں کال کرنے کا طریقہ آپ کو پتہ ہے کہ 111-700-000 پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ 111-700-000 پہ آپ ڈائل کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ ٹی وی کی آواز والیوم بند کر دیا کریں اور ایک وقت میں ایک سوال کیا کریں۔ یوٹیوب کے لائیو لنک پہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، یہاں پہ بھی ہمیں آپ اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں، اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ اور ایک چیز آپ کو یاد ہے نا، ہم نے بات کرنی شروع کی ہے کہ پیر کے روز کا روزہ جو ہے وہ رکھنا سنت ہے، اور بلکہ پیر اور جمعرات بھٹی صاحب ان 2 دنوں کے بارے میں اب ہم باقاعدہ بات بھی کر رہے ہیں، تو کوشش کیا کیجئے کہ اگر آپ رکھ سکیں، صحت اجازت دے، اگر تھوڑی توانائی ہو تو پیر کے روز کا روزہ بھی رکھنا چاہیے، سنت ہے جمعرات کا اور پیر کا روزہ۔ آگے بڑھتے ہیں جی، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور قاری صاحب سے گزارش کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیرت. آپ بھٹی صاحب کیا خوبصورت انداز ہے, ایسے کانوں میں رس گھول رہی تھی یہ آواز. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت. اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے. جی بھٹی صاحب خلاصہ میں چاہوں گا تھوڑا سا بیان کر دیجئے. بہت خوبصورت آیات قاری صاحب نے تلاوت کی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. نظامی بھائی بہت خوبصورت آیات تھیں اور تلاوت بھی بہت خوبصورت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبی, اپنے حبیب, اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب بھی ذکر کیا ہے. آپ کو خواب آیا جبکہ آپ مدینہ منورہ میں تھے, ابھی مسلمان کمزور تھے, تو مدینہ میں خواب آیا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں. تو جب آپ نے اپنا یہ خواب صحابہ کو بتایا تو خواب بتانے کے بعد صحابہ کے تو چہرے کھل اٹھے کہ اللہ کے رسول ہم چلیں. لیکن مشرکین مکہ نے عمرہ نہیں کرنے دیا, صحابہ کرام کے دل ٹوٹے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ خواب سچا ہوگا. تو اگلے سال معاہدے کے تحت جب سب نے عمرہ کیا تو لطف ہی دوبالا ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے مصطفیٰ, اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں, جو جانثار ہیں, جو آپ کے ایک اشارے پر اپنا جان, اپنے مال, اپنے بیوی بچے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, ان کی چند خوبیاں بیان کی ہیں. پہلی خوبی فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ, کہ میرا محمد اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, آپس میں بیٹھے ہوں تو ایسے لگتا ہے ریشم سے بھی نرم ہے, اتنی محبت ہے, اتنا پیار ہے ان کا آپس کا. اور جب دشمن کے مقابلے میں جاتے ہیں تو شدید ترین ہو جاتے ہیں. اور ان کی مثال دے کر سمجھایا کہ یہ تو رکوع کرنے والی ہستیاں ہیں, سجدہ کرنے والی ہستیاں ہیں, یعنی رات کو تہجد گزار ہیں, دن کو جنگیں بھی لڑتے ہیں. اور ان کی اس خوبی کا اعتراف رومی فوجوں نے بھی کیا. ایک دفعہ روم کے ساتھ جب جنگ ہوئی تو 2 لاکھ رومی افواج اسلحے سمیت تیاری کر کے کہ اس دفعہ ہم مسلمانوں کو مٹا دیں گے. نظامی بھائی تصور کریں کہ 30,000 کا لشکر 2 لاکھ کے ساتھ جب بھیڑا, اللہ اکبر, لاشوں کے ڈھیر لگ گئے. 2-3 دن تک رومیوں کو شدید ترین شکست ہوئی, ہزاروں کے ساتھ مارے گئے. تو رستم ان کا سپہ سالار تھا, اس نے پوچھا کہ یار کیا ہوا, کیا تمہارے پاس اسلحہ پرانا تھا, نکارا تھا, یا کم تھا, یا تمہیں کھانے پینے کی کمی تھی؟ وہ دیکھو
سینکڑوں میل دور سے آئے ہوئے ہیں، ان کو تو کھانے پینے کی بھی کمی کا مسئلہ ہے، اسلحہ بھی ان کے پاس پورا نہیں ہے، تعداد بھی تم سے کہیں کم ہے، اس کے باوجود تم روز مار کھا کے آ جاتے ہو، ہوا کیا ہے؟ تو کسی نے کہا جی ہمیں شراب ٹائم پر نہیں ملی تھی، ہمیں گوشت ٹائم پر نہیں ملا تھا، روٹی ٹائم پر نہیں ملی، بہانے۔ اس کے سلاروں نے، سپہ سلاروں نے بہانے گھڑے۔ ایک بوڑھا سپہ سلار، اس نے کہا جی مجھے بھی بولنے کا موقع دیں۔ ان کے جیتنے، فتح یاب ہونے اور ہمارے شکست کھانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے قول کے سچے اور پکے ہیں، اور رات کو اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور صبح کو اٹھ کے وہ جنگیں لڑتے ہیں، اور ہمارے یہ شراب پی کے گوشت کھا کے سوئے رہتے ہیں، صبح کو یہ مرے ہوئے ہوتے ہیں جب جنگ کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو بنیادی خوبی ان کی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ ان کا تعلق بڑا مضبوط ہے۔ تو ان آیات کے اندر بھی اللہ نے بتایا کہ میرے نبی کے صحابہ وہ ہیں کہ جن کے چہروں پر آپ نشان دیکھتے ہیں سجدوں کے، رکوع کرنے کے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ساتھ میرا وعدہ ہے بخشش کا اور اجر عظیم کا، کہ یہ جو میرے نبی کے لیے، میرے نبی کے ایک اشارے پر اپنی جان، مال، بیوی، بچے ہر چیز خرچ کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ ان کو اجر عظیم بھی عطا کروں گا اور بخشش بھی دوں گا۔ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ خوبصورت بات۔ اچھا بڑی صاحب، مجھے ذہن میں ایک بات آ گئی، آپ نے کہا نا کہ بہترین عمل کرنے والے لوگ ہیں، بہترین مسلمانوں کے حوالے سے بات کی، کہ رات میں ایک بک پڑھ رہا تھا، امریکن آتھر تھے، نان مسلم، لیکن اتنی خوبصورت ایک لائن تھی، اس پہ میں گھنٹوں بیٹھ کے سوچتا رہا بھٹی صاحب کہ میں اپنے بارے میں سوچوں کہ جس مذہب کے بارے میں ایک نان مسلم بات کر رہا ہے، اور کئی سال پہلے کہہ کے وہ گیا ہے کہ دنیا کا بہترین مذہب اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ جملہ بول رہا ہوں کہ ہم اس کے پریکٹیشنر ٹھیک نہیں ہیں، ہم اس پہ عمل کرنے والے ٹھیک نہیں ہیں۔ تو مجھے ٹھیک ہونا ہے، میں کسی کی بات نہیں، مجھے ٹھیک ہونا ہے۔ تو میں نے بڑی دیر سوچا کہ کہاں کہاں غلطیاں ہیں، کہاں جھوٹ بولتا ہوں، کہاں خامی ہے، کہاں پہ کوتاہی ہے، ہمیں ٹھیک ہونا ہے۔ تو یہ والا جذبہ ضرورت ہے جو آپ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ سر، بہت شکریہ۔ آج کی کتاب کے بارے میں بتا دوں سر، پھر اگلی بات ہم مزید کریں گے۔ آج کی کتاب ہے جی، یہ میرے سامنے کتاب ہے، بڑا خوبصورت نام ہے جی اے میری بہن، دیکھیں، اور بڑا فیمینن قسم کا ٹچ ہے اس بک کے اوپر، جس کلر میں اس کو الیبریٹ کیا گیا ہے، اس 3 لفظوں کو، اے میری بہن۔ خواتین کی شخصیت کو عیب دار کرنے والی عادات و صفات سے نجات کیسے ممکن ہے، وہ اس کتاب میں ریٹن ہے۔ گھریلو اور معاشرتی اور ملی زندگی میں عورت کا کردار ڈیفینیٹلی بہت اہم ہے۔ اس کی گود میں پرورش پانے والے بچے مذہبی اور سیاسی قیادت کرتے ہیں، اس لیے عورت کی تربیت اور اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ کتاب عورت کے اسی اعلیٰ کردار کو واضح کرتی ہے۔ انداز ناصحانہ یعنی کہ نصیحت کرنے والا ہے، اور اسلوب دلکش جیسا کہ نام سے واضح ہے۔ بہنوں اور بیٹیوں کو تحفے میں دیں اور عورت کے مؤثر کردار کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ دارالسلام کے شو رومز اور darussalam.pk پر آن لائن دستیاب ہے۔ مسلم لائبریری میں یہ کتاب ہونا بہت ضروری ہے۔ مجھے بڑی اچھی لگی یہ کتاب، یہ پڑھنا بھی ضروری ہوگی، تو ہمیں یہ آج کی کتاب کا تعارف آپ تک پہنچانا تھا۔ بڑھتے ہیں بٹی صاحب کی جانب، سر کرنے کا کام بھی آج آپ سے جان لیتے ہیں۔ ہاں جی، اور مجھے ویسے وارڈروب میں لگ رہا تھا، سوری آپ کی بات ہو چک رہا ہوں، کہ تھوڑا سا آج آپ کچھ غصے میں لگ رہے تھے، مجھے کیا وجہ ہوئی؟ وہ آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ اچھا، 2 دن پہلے ہم نے ایک مسئلہ کا جواب دیا تھا کہ قیامت والے دن لوگوں کو ان کے والد کے نام سے بلایا جائے گا۔ جی، اس پر سوشل میڈیا کے دانشور الٹی کلا بازیاں لگا رہے ہیں 2-3 دن سے۔ جی، تو یہ آج کا جو کرنے کا کام ہے یا سمجھنے کی بات ہے، یہ انہی دانشوروں کے نام ہے۔ جی، اچھا، دانشوروں کے نام سمجھنے کے لیے اچھا، کہ قیامت کے روز ہر شخص کو اس کے والد کے نام سے ہی پکارا جائے گا، والدہ کے نام سے نہیں پکارا جائے گا۔ خواتین بھی جذباتی ہو جاتی ہیں، نہیں جی نہیں، والدہ کے نام سے پکارا جائے گا۔ بھائی آپ کے پاس علم ہی کیا ہے جو آپ یہ بات کر رہی ہیں؟ اسی بات کو امام بخاری، امام المحدثین، قرآن مجید کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ کتاب کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے، اور امام صاحب نے اسپیشل مسئلے کو عنوان یہ رکھا ہے کہ انکم
یدعى الناس یوم القیامہ بآبائہم لا بأمہاتہم. امام صاحب نے کلیئر بیان کر دیا کہ قیامت والے روز لوگوں کو ان کے والد کے نام سے ہی پکارا جائے گا، والدہ کے نام سے نہیں پکارا جائے گا. اور نیچے حدیث وہی بیان کی جو کل ہم نے بیان کی تھی. حدیث کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں غداری کی، بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، اس کی پشت کے اوپر ایک جھنڈا لگایا جائے گا کہ یہ وہ غدار ہے، دور سے پہچانا جائے گا. اور 7 فرشتے کہیں گے ہذہ غدرۃ فلان ابن فلان، کہ یہ فلاں شخص کے بیٹے فلاں کا غداری کا یہ علم ہے. تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے امام المحدثین نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ قیامت والے دن باپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا. بلکہ آپ نے ہر وہ نام جس کے اندر معنی کی تھوڑی درستی سختی تھی وہ بھی تبدیل کرا دیے، جس میں معنی کا غلط تھا وہ بھی تبدیل کرا دیے. بلکہ آج کے موضوع کے حساب سے، موضوع کی مناسبت سے، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کا نام ان کے والد گرامی سیدنا علی نے حرب رکھا تھا. حضرت حسن پیدا ہوئے تو انہوں نے بیٹے کا نام حرب رکھا. حرب کا معنی ہے جنگ. جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے پوچھا میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی نے بتایا کہ اللہ کے رسول حرب رکھا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، میرا بیٹا حسن ہے. حسن کا معنی ہے خوبصورت، لاڈلا، منا، پیارا کاکا. تو جب حضرت حسین کی ولادت ہوئی تو پھر حضرت علی نے اپنا نام وہی رکھا حرب. اس کے اندر تھوڑا سا بہادری کا ایک جذبہ موجود ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر جنگجو ہوگا، بہادر ہوگا، شجاع ہوگا، اس لیے حرب رکھا. لیکن حرب کا لفظی معنی ہے جنگ. تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، میرے بیٹے کا نام ہے حسین. حسین کا معنی ہے چھوٹا کاکا، چھوٹا منا، چھوٹا لاڈلا، چھوٹا پیارا. بڑا حسن اور یہ چھوٹا. تو آپ نے دونوں دفعہ نام تبدیل کرا دیا. ٹھیک ہے. تو ناموں کے حساب سے اللہ کے نبی کی یہ وصیت، آج کا وظیفہ، آج کا کرنے کا کام کہ اچھے نام رکھو. ہم سیلیبریٹی پر نام رکھ دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں معنی کیا ہے، کس زبان کا لفظ ہے. اور پاکستان میں ہم بچوں کے نام رکھ دیتے ہیں، وہ کسی کو سمجھ نہیں آتا. اس جمعے بھی 2 بچے مجھے ملنے آتے ہیں جمعے کے بعد، بہت سارے. 2 بچوں کو میں نے پوچھا آپ کے نام مجھے یاد نہیں ہو رہے، نام کیا ہے؟ انہوں نے 2-3 دفعہ نام بتایا، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. تو ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے. خوبصورت اچھے نام رکھیں، با مقصد با معنی نام رکھیں، تاکہ کل قیامت کو جب ان کے باپ کے نام کے ساتھ ان کو پکارا جائے تو کسی قسم کی ندامت اور شرمندگی نہ ہو. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے لائن پہ، ان کو لیتے ہیں. جی آج پہلے جو کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. غزالہ صاحبہ لاہور سے کال کر رہی ہیں. جی بہت شکریہ آپ نے کال کی. دیکھے تو ہمارے اسکرین کی رونق دوبارہ واپس آ گئی ہے. جزاک آپ ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے تو ہمیں تو ہمارا تو دل ہی نہیں کرتا تھا پروگرام بھی دیکھ رہے. جزاک اللہ. بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ سے اور مفتی صاحب سے یہ پروگرام سجتا ہے. آپ جب تک اسکرین پہ ہمیں نظر آ جاتے ہیں نا تو پتہ نہیں ہمارا تو کتنا خون بڑھ جاتا ہے آپ کو دیکھ کے. جزاک اللہ جی. بہت شکریہ. حکم کیجئے. بس سر مفتی صاحب سے دعا کروا دیں. میں بیمار بہت رہتی ہوں، ان کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صحت تندرستی والی زندگی دے. آمین جی. میں ضرور دعا کرواتا ہوں. آپ کے کال کرنے کا شکریہ، پروگرام کی پسندیدگی کا شکریہ، ہمیں دعائیں دینے کا شکریہ. تھینک یو ویری مچ سر. پلیز. لا باس طہور انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی تیمارداری کرتے تھے تو ان کو ان الفاظ کے ساتھ تسلی دیتے تھے. لا باس طہور انشاءاللہ. جی میری بہن صبر کریں، حوصلہ کریں. اس بیماری کی وجہ سے اللہ بہت سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن پر مسلسل بیماری بھی آتی ہے، پریشانیاں بھی آتی ہیں، دکھ اور تکلیفیں بھی آتی ہیں. وہ ان پر صبر کرتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ زمین پر چل رہا ہوتا ہے اور اس پر ایک بھی گناہ باقی نہیں ہوتا. سبحان اللہ. تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ انسان کو دنیا میں ہی گناہوں کی معافی مل جائے. تو میری بہن صبر کریں، ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کریں. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ، عاجلہ، روحانی اور جسمانی ہر طرح کی صحت اور تندرستی عطا فرمائے. آمین. لیکن اس پر صبر کریں تو بہت بڑا اجر و ثواب بھی آپ کا ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک اور کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی نوید نظامی صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. کون بول رہے ہیں؟ جی میرا نام رضوان ہے، میں کھاٹا سے بات کر رہا ہوں. اچھا رضوان صاحب، شکریہ آپ نے کال کی. فرمائیں.
जी मेरा सवाल भट्टी साहब से ये है जी। कि अगर कोई आदमी कसम उठा ले, उसका पास ना रख पाए, तो उसका कफारा बता दें प्लीज। और मेरा एक कारी साहब है, अब्दुल मनान साहब, जी उसको भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम कह दें तो बड़ी खुशी होगी। जी, अभी कहते हैं अब्दुल मन्नान साहब को अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा है जी। अच्छा, सलाम हम पहुँचाएँ? हम पहुंचा दें उनको माशाअल्लाह, जी। माशाअल्लाह। ठीक है मोहम्मद रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, अभी मैं जवाब भी लेता हूँ। सर पहले तो सलाम कह देना। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। किन की तरफ से? ये मोहम्मद रिजवान साहब की उनके उस्ताद को, अब्दुल मन्नान साहब अब्दुल को। मन्नान साहब, आप जहाँ कहीं भी हैं, आपको हमारी तरफ से भी और आपके शागिर्द की तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह बरकातहू। तो जवाब ये है कि अगर कसम उठाई जी किसी ख़ास मकसद के लिए, किसी ख़ास मसले में, पूरे एतमाद के साथ, पूरे सच्चाई के साथ, और फिर उस कसम पर कायम नहीं रहे, कसम तोड़ दी, या उसको बाद में एहसास हुआ कि जो कसम उठाई थी मैंने, मुझसे गलती हो गई है, काम दुरुस्त वही था जिसको ना करने की कसम उठा ली है, तो वो काम कर लिया, अच्छा किया है, तो कसम का कफ़ारा क्या है? 10 मिस्किनों को खाना खिला दे, उनको कपड़े दे दे, या फिर 3 रोज़े रख ले। तो इनमें से जो आसानी हो, आसान है 10 मिस्किनों को खाना खिलाना, या उनको कपड़े दे दे, बेहतरीन है, या एक गुलाम आज़ाद कर दे, वो आजकल मुश्किल है, तो यही आसान है। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं कर पाता, नहीं होती, तो फिर 3 रोज़े रख ले। ठीक है, ठीक है। इसके साथ ही मुझे वक्फे पे जाना है, और जाने से पहले शुक्रिया अदा करना है कारी अकमल शाहीन साहब का। सर आप तशरीफ़ लाए, आपके आने का बहुत शुक्रिया जी, बहुत खूबसूरत अंदाज़ है आपका, जज़ाकल्लाह ऐसे ही पढ़ते रहिए, बरकतें समेटते रहिए जी। बहुत शुक्रिया आपके आने का। एक छोटा सा वक्फा है जी, अभी दोबारा हाजिर हो रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा।